بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، آج 15 رمضان المبارک ہے۔ شان رمضان کی یہ نعمت افطار ٹرانسمیشن ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے عشرے کا بھی آدھا حصہ جو ہے وہ آج مکمل ہو رہا ہے، اور آج سیدنا امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے انشاءاللہ خصوصی طور پہ ہم آج گفتگو کریں گے، اور منقبت کے چند اشعار عرض کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پروردہ شاہ زمن مولا حسن مولا حسن، پروردہ شاہ زمن مولا حسن مولا حسن، حسن بہار پنج تن مولا حسن مولا حسن، کیسے بیاں ہو مرتبہ نور نگاہ سیدہ، کیسے بیاں ہو مرتبہ نور نگاہ سیدہ، شہزادہ خیبر شکن مولا حسن مولا حسن، اے راکب دوش نبی اے مظہر شان علی، اے راکب دوش نبی اے مظہر شان علی، اے گل مزاج و گل بدن مولا حسن مولا حسن، نور نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی، نور نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی، اس نور کی پہلی کرن مولا حسن مولا حسن، اس نور کی پہلی کرن مولا حسن مولا حسن، سرور زباں جب یہ کہے کیسے کوئی غم پھر رہے، مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن۔ آج خصوصی طور پہ ہم انشاءاللہ اہل بیت اطہار کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور خاص طور پہ سیدنا امام حسن المجتبیٰ سلام اللہ علیہ آپ کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، حضرت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جناب سید محمد فہیم شہزاد بخاری آستانہ علیہ بوکن شریف سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی حضرت خوش آمدید۔ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آستانہ علیہ ساہو چک شریف سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ساہیوال سے ممتاز محترم خوشگلو ثنا خاں طارق مسعود قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ، کلام عطا فرمائیے، آغاز کرتے ہیں۔ کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں، میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں، میری دنیا میں عزت ہو رہی ہے، میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں
میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں ہوں، مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے، مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے، دل مومن میں بغض آل احمد، دل مومن میں بغض آل احمد، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، جلے ذکر علی جلنے والے، جلے ذکر علی سے جلنے والے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، بہت اچھا کلام اور بہت اچھا طریقے سے ماشاءاللہ آپ نے سلیقے سے عطا فرمایا۔ مفتی صاحب، آغاز کرتے ہیں، آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام میں فرمایا اور بالکل یہ حقیقت ہے کہ درجہ صحابیت میں اہل بیت بھی شامل ہیں، لیکن ان کا سٹیٹس الگ ہے، ان کی شخصی وقار اور ان کا جو معیار ہے وہ دیگر اصحاب سے بلند تر ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی جو شان ہے، ان کی جو فضیلت ہے، ان کی جو عظمت ہے، اس کے حوالے سے عطا فرمائیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ ویسے تو ہمہ وقت اس کی ضرورت ہے، لیکن موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سے، ان ذوات مقدسہ سے محبت، عقیدت، الفت، احترام اور ان سے اپنے تعلق کا اظہار، برملا اظہار عقیدت و محبت کے پیرائے میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ غلامی اور گدائی کے اس خوبصورت اسلوب میں، کیا بات، غلامی اور گدائی کے اسلوب میں جو اہل بیت اطہار کے پاکیزہ دروں پر ایک امتی کے کھڑے ہونے کا تقاضا ہے، اس کا ذکر کرنا از حد ضروری ہے۔ بے شک۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں چاہتا ہوں کہ ضرور انہوں نے کہا کہ یہ لکھ کے دے دیا جائے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس حوالے سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضور کے دیگر تمام صحابہ اعظام، ان کی جو ان خاص ذوات مقدسہ سے جو محبت ہے، جی جی، محبت ہی نہیں، جو عقیدت ہے، سبحان اللہ، جو عقیدت ہی نہیں، جو وارفتگی ہے، ٹھیک، جو عشق ہے، وہ امت کے لیے رہنما ہے، سبحان اللہ، بے شک، وہ بہت بڑی دلیل ہے۔ ٹھیک، اور ہم ان کی شان کیا بیان کریں گے کہ جن کا ذکر خود قرآن کرے، کیا بات، جن کی شانوں کو رب کائنات بیان فرمائے اور ظاہر کرے۔ سبحان اللہ، ان کی شان کے لیے قرآن کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا ترانہ ہو، سبحان اللہ، آیت مباہلہ ہو کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یا قرآن کا وہ سرمدی ترانہ ہو، نغمہ ہو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت کا خاص تعلق ان ذوات مقدسہ کو ہے،
ان کی تعارف اور ان کے شان کے لیے کافی ہے۔ امام نے کہا، خوب فرمایا کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من القرآن انزلہ، کہ اے اہل بیت اطہار، آپ کی عظمت و شان کے لیے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کی محبت اللہ نے قرآن میں امتیوں پر فرض کی ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور وجہ اور عظمت کا پہلو، اَیَکْفِیکُم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، سبحان اللہ، تمہاری عظمت و شان کے لیے یہ تھوڑی بات ہے کہ تم پر جو نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اللہ ہے۔ اکبر، اللہ تو اکبر، جن کے ترانے قرآن رب بیان کرے، جن پر درود نماز کا جزو لا ینفک بنے، جن سے محبت، جن سے عشق ایمان کی سند بنے، سبحان اللہ، جن سے غلامی اور تعلق کا رشتہ دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت بنے، واہ واہ، اور جن کے ساتھ جڑ جانا، جن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا، بندے کو اللہ کا بھی محبوب بنا دے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب کیا بنا بات دے، ہے، سبحان ان کی اللہ، عظمت و شان میں کیا شک کیا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اس سے کسی کو، امتی کو، یعنی جو کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہے اور ان سے محبت کو اپنی نجات کا ذریعہ مانتا ہے، اس کی نجات کیسے ممکن ہے، اس کا ایمان کیسے معتبر ہے کہ جس کے اندر اہل بیت کی محبت اور ان سے عشق۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا جز ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اہل بیت سے محبت ایمان کا جز نہیں، عین ایمان عین ہے، ایمان ہے، اس لیے کہ جز کے بغیر شے اپنا وجود برقرار رکھتی ہے، کیا بات، کیا بات، شے کا وجود باقی رہتا ہے، لیکن جب کل کہہ دیتے ہیں تو وجود باقی نہیں رہتا۔ اللہ ان کی محبت عین ایمان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پیر صاحب، آج ہم خاص طور پہ سیدنا امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے خاص طور پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ کی شان جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان رسالت سے جو بیان ہوئی، اس پہ ہم آپ سے چاہیں گے کہ رہنمائی لیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ مقدم ہے آپ کا وقفے کے بعد، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، اور آج خاص طور پہ آج کے دن کی مناسبت سے، 15 رمضان المبارک کی مناسبت سے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حضرت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان ہوئی، بسم اللہ عطا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ بہت شکریہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے مقام اور شان کو بہت وضاحت سے بیان فرمایا۔ سیاستہ میں روایات موجود ہیں، اور بالخصوص چونکہ آج ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہیبت ان کو عطا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کو اپنا محبوب رکھ۔ سبحان اللہ۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، جو محبوب رکھے، جو ان کو محبوب رکھے ان کو بھی اپنا محبوب رکھ۔ یعنی یہ اہل بیت اطہار یا امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ کی شان کی بات نہیں، جو ان کے غلام ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اس بات پر فیصلہ دے دیا گیا زبان مصطفیٰ سے کہ یا اللہ ان کو اپنا محبوب رکھ، یعنی ان پہ بھی اپنی کرم نوازی فرما۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان کو چومتے ہیں، کبھی سونگتے ہیں۔ اب چوما تو جاتا ہے، سونگنا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ میرے پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ شان اور مقام کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جو شباہت ہے وہ سر سے لے کر ناف مبارک تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل مشابہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کی یہ دیکھیں نا، ایک بڑی بات ہے کہ ہر کسی کو کسی نہ کسی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کو چلنا میرے حضور سکھا رہے ہیں، جن کی ادائیں میرے حضور والی ہیں، جن کو گفتگو کرنا حضور سکھا رہے ہیں، نوالا اٹھانا حضور سکھا رہے ہیں۔ ہر پہلو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت موجود ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا 2 گروہوں میں صلح کروائے گا،
اور دیکھیں یہ حضور نے اس وقت یہ جو ہے آپ کی سرداری، آپ کی ہیبت اور آپ کے مقام کو بیان فرمایا ہے. اور پھر اصحاب رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کاندھے پر سوار کیے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کیسا اپنا سواری ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تو دیکھو کہ سوار کیسا ہے. کیا بات. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے شب و روز کے جو معاملات ہیں، صبح بھی ان کو دیکھتے ہیں، شام بھی ان کو دیکھتے ہیں. اور یہ جو 7.5 سال امام حسن مجتبیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری معیت میں گزارے، میرے کریم آقا ہر لمحہ بلمحہ ان کو اپنے فیوزات سے بھی نوازتے، اللہ اکبر. اپنے کرم سے بھی نوازتے، اپنے فیض سے بھی نوازتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا بجا اپنے ارشادات سے ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو بیان فرماتے. کیا بات ہے. شاہ صاحب بچپن کے جو واقعات ہیں وہ بھی بڑے سننے سے قابل ہیں، اور ہمیں یہ ضرور اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خوشی کا اظہار فرمایا، کس طرح آپ کاندھوں پہ اٹھا کر چل پڑتے تھے اور کیسے محبت کا اظہار فرماتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. کوئی ابتر کہے مصطفیٰ کو ہے جسارت یہ کس کی زباں میں، نسل ایسی چلی اس نبی کی اب ہیں سادات سارے جہاں میں. کوئی ابتر کہے مصطفیٰ کو ہے جسارت یہ کس کی زباں میں. یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنگن میں تشریف لاتے ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی، اور جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ بہت خوشی کے ساتھ والہانہ انداز میں تشریف لائے. آ کے اپنے شہزادے کو گود میں اٹھایا، آپ کو اپنے لعاب دہن سے گٹی عطا فرمائی، دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی. سبحان اللہ. اور پھر پوچھا علی کیا نام رکھا ہے. مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضور حرب نام رکھا ہے، دوسری روایت میں ملتا ہے حضور حمزہ نام رکھا ہے، لیکن ایک تیسری روایت بھی ہے جو درایتاً زیادہ درست ہے، اور وہ کیا ہے کہ علی کیا نام رکھا ہے. حضور آپ کی آمد کا منتظر تھا، جو حکم ارشاد فرمائیں گے وہ نام تجویز کیا جائے گا. سبحان اللہ. میں علی کی جرت نہیں ہے کہ علی آپ سے نبی رسالت مآب سے سبقت لے کے جائے. حضور نے ارشاد فرمایا میں بھی اللہ سے سبقت نہیں لے کے جاؤں گا، انتظار کروں گا. وحی آتی ہے، سلام پیش کیا جاتا ہے، اور ساتھ اللہ رب العزت اپنے جناب خاص سے حسن نام عطا فرماتے ہیں. کیا بات. امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہیں جنہیں پرورش کے لیے آغوش مصطفیٰ میسر آئی، سیدہ کائنات کی پاک اور طاہر گود میسر آئی، مولا کائنات نے رزق حلال کے ذریعے آپ کو پروان چڑھایا، اور پھر وہ مقام کیا ملتا ہے کہ آپ بچپنے کی کیفیت میں ہی لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ میری صرف یہ جملہ میرا محبت کا جملہ نہیں ہے. روایت بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہیں، کھجوروں کا صدقے کا ڈھیر ہے، آپ کھیلتے کھیلتے آتے ہیں، کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑتے آپ ارشاد فرماتے کخ کخ اما تعلم ان صدقۃ علینا حرام، باہر تھوکو، کیا تم علم نہیں کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے. اب یہاں پہ لوگوں نے سوال کیا کہ آخر حکمت کیا تھی. امام حسن مجتبیٰ تو بچپنے کی کیفیت ہے، شیر خارگی کی کیفیت ہے، شریعت کے مکلف نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کیوں برتی تھی؟ تو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسن و حسین کا مقابلہ عام بچوں سے نہ کرو، وہ ازوات ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان الحسن یطالع لوح المحفوظ، کہ وہ بچپنے کی کیفیت میں ہی لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. یہ وہ عظیم القدر جلیل القدر ہستی ہیں جن کی محبت کو اپنے دل میں بسانا یہ عین ایمان، جس طرح مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے ابتدا کر دی تھی، یہ عین ایمان ہے. اس لیے آج کے اس دن میں بالخصوص 15 رمضان مبارک کو ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ نیاز پیش کرنا ہے، اور آپ کی محبت کو اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا ہے تاکہ ہماری دین بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی شاندار طریقے سے گزر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، آپ کا حلم ہے، بردباری ہے، معاملہ فہمی ہے، اور حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، شبیہ رسول کریم ہیں. تو اس حوالے سے کمپریہنسولی آپ کی سیرت کے جو نمایاں پہلو ہیں اس پہ ارشاد فرمائیے. دیکھیں جی، جیسے قبلہ شاہ جی نے ارشاد فرمایا اور پیر صاحب نے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام
عکس جمال مصطفیٰ ولی ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عکس کمال مصطفیٰ ولی ہیں۔ واہ واہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف آپ کو ظاہری صورت ہی عطا نہیں ہوئی، حقیقت میں سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر رعنائیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا مظہر، محبت اور مرکز اولین، محبت اولین، وہ ذات ہے جناب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ دیکھیں نا جی، ایک فطرتی بات عرض کرتا ہوں کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے نا جی، پوتا ہو یا نواسا ہو، تو ماں باپ کے لیے تو مطلب خوشی کا سبب ہوتا ہے، لیکن ایک فطرتی بات ہے کہ جب نواسے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ خوشی فزوں تر ہوتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کاشانہ نبوت اور کاشانہ اہل بیت کا پہلا فرزند ارجمند ہے، اللہ اکبر، وہ پہلی کلی ہے جس کے بارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضور علیہ الصلوۃ، یعنی مطلب ویژولائز کریں نا کہ سرپرستی، توجہ، کرم کا حالہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، گود نورانی، مطہر، مطہر، سبحان اللہ سبحان اللہ، زکیہ، ازکا جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، واہ واہ، نگرانی اور سرپرستی مولا کائنات کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان تین شخصیات کے حالے میں ان کے کرم، ان کے توجہ، ان کے فیضان، ان کے کرم کے حالے میں جو شخصیت پروان چڑھ رہی ہے، تو یہ میں نے جملہ عقیدتاً نہیں کہا، حقیقتاً کہا ہے سبحان اللہ، کہ محض عکس جمال مصطفیٰ نہیں ہے امام حسن مجتبیٰ، صورت و سیرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس اور پرتو ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت ہو، صدقہ و خیرات ہو، عبادت و ریاضت ہو، متانت و سنجیدگی ہو، اخلاص ہو، صدقہ ہو، صدقات و خیرات ہوں، جہاد ہو، عبادت و ریاضت ہو، الغرض وہ اوصاف حمیدہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس خلق عظیم اور خلق عظیم کا اولین پرتو، عکس اور جمال جس ہستی کا نام ہے وہ اولین امام۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اور اگر میں یہ کہوں کہ جب صورت کی بات آتی ہے تو سیدہ کائنات تو اپنی عفت و عصمت و طہارت میں، حجابات اکبر میں اللہ رب العزت نے ظاہری باطنی میں رکھا، لیکن اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کے حسن ظاہری کو بواسطہ سیدہ کائنات جس ہستی کو حضور علیہ السلام کے حسن کا مظہر اتم بنا کر امت کے سامنے رکھا ہے، کیا بات، حضور علیہ السلام کے بعد وہ امام حسن مجتبیٰ کی ہیں کہ ان کو دیکھنا مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا، کیا بات، ان کو سننا مصطفیٰ کو سننا ہوگا۔ وہ کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ جو بیٹھتے تو امام حسن مجتبیٰ کی مجلس میں ہوں گے، لیکن دیکھتے ہوں گے تو جلوے مصطفیٰ کے دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے تو قول رسول کو سنتے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب، آپ کا جو علمی مقام ہے، مرتبہ ہے، اور روحانی مقام و مرتبہ ہے، روحانیت تو خود اس گھر سے چلتی ہے، اور پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نور کی پہلی کرن ہے جہاں سے روحانیت روحانیت بھی اسی گھر سے چلتی ہے، اور علم بھی تو اسی گھر سے چلتا ہے۔ بے شک ایسے، اور جس نے علم لوگوں نے کتابوں سے پڑھا، اور جنہوں نے علم اس آغوش میں پڑھا کہ اپنے جہاں قرآن اترتا تھا، سبحان اللہ، ایسے حسن مصطفیٰ حسن ہیں، سین سے سیرت مصطفیٰ حسن ہیں، واہ واہ، نون سے نور مصطفیٰ حسن ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، مدینۃ العلم کا نواسا ہو، اور نواسا ہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، کیا بات، سبحان، اور پھر علی المرتضیٰ کا جگر گوشہ ہو، اور فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا لخت جگر ہو، سبحان اللہ، جس کو شیر بطول نصیب ہو اور خون رسول نصیب ہو، واہ واہ، ان کے علم، ان کی بلند پائیگی، ان کے حلم اور ان کی بزرگی اور روحانیت کی کیا شان ہے
کہ تمام بزرگیاں ان کے قدموں سے نکلتی ہیں اور اسی کو بزرگی ملتی ہے جو ان کے قدموں سے جڑ جاتا ہے، جو ان کے قدموں سے دور ہو جاتا ہے بزرگی اس کے قریب تک نہیں آتی، اور علم نافع بھی اسے ملتا ہے جو ان کے در کا غلام بنتا ہے، جو ان کے در سے ہٹ جاتا ہے علم اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کا علم اور فضل کہ آپ کی بارگاہ میں ہر مسئلے کا حل، اور آپ کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے اور آپ کو دیکھ کر وہ تنبیہ لے لیا کرتے کہ یعنی اگر امام حسن یہ عمل کر رہے ہیں علیہ السلام تو پھر یہ عمل ہی حق ہے، یہ عمل ہی بہتر ہے۔ فجر کے بعد آپ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ جاتے اور لوگ آپ سے آ کر مسائل دریافت فرماتے، چاشت تک آپ وہاں رہتے، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے امہات المومنین کے گھروں میں تشریف لے جاتے۔ اور یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا علم اور نور، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے کائنات قیامت تک کے لیے، کہ حضور علیہ السلام، کسی نے آ کر پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کا بیٹا ہوں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں حضور کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضور نے مباہلے کے لیے تشریف لائے تو آیت مباہلہ نہیں آپ نے پڑھی؟ جب حضور نے فرمایا لے آؤ اپنے بیٹوں کو، میں لے کے آتا ہوں اپنے بیٹوں کو، تو اس وقت کس کو لے کر آئے تھے؟ تو حضور علیہ السلام کا وہ نور، وہ فیض، وہ علمی روحانیتی جتنے مقامات ہیں وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین اکرام، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، اور آج 15 رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم سیدنا امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے، آپ کے اخلاق کے حوالے سے، آپ کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے سیرت پہ بات کی قبلہ شاہ صاحب، اور آپ کی جو دینی خدمات ہیں وہ بھی ایک الگ پہلو ہے، ایک الگ زاویہ ہے آپ کی شخصیت کا، آپ کے اخلاق کا، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی سرور بھائی، اہل بیت اطہار کے ہر فرد کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ دین کی سربلندی کی خاطر جتنی خدمات انہوں نے دی ہیں کسی نے نہیں دی، اور بالخصوص آج 15 رمضان مبارک ہم حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ نیاز مندی کا اظہار کریں تو ان کی دینی خدمات میں جو مجھے سب سے بڑا پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دین کی سربلندی کی خاطر اور امت کو فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے خلافت جیسے عظیم منصب کو قربان کر دیا تھا، اور یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ اس کی مثال رہتی دنیا تک پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ جس طرح پیر صاحب نے ذکر کیا کہ آپ فجر کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور مسائل بیان کرتے تھے، دین کی خدمت کیا کرتے تھے، قرآن کے ساتھ آپ کو اتنا گہرا شغف تھا کہ رسالت مآب علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں ابھی آپ بچپنے 3 4 6 سال کی عمر میں بھی آپ کی ایک کیفیت یہ تھی کہ سارا دن میں حضور علیہ السلام پہ جو وحی نازل ہوتی تھی وہ شام کو اماں جان کی گود میں بیٹھ کے من و ان ساری وہ وحی سنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ احادیث کے ساتھ آپ کو گہرا شغف تھا، آپ نے بے شمار احادیث روایت بھی کی ہیں، اور آپ کی زیادہ تر جو مرویات ہیں وہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا اور ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ اسی طرح فقہ پہ بھی آپ کامل دسترس رکھتے تھے، اور جو مدینہ شریف میں افتاء جاری کرنے والی کمیٹی تھی اس کے بہت اہم رکن تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جو فضیلت اور کمالات ہیں ان میں جو استغناء و بے نیازی کی کیفیت ہے نا جی، یہ بہت نمایاں طور پہ نظر آتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ صرف اور صرف خون ریزی سے بچنے کی وجہ سے خلافت کو آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ اور آپ کی زندگی کا دینی خدمت کے حوالے سے ایک اور پہلو دیکھا جائے، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ دین کی سربلندی اور خدمت میں گزرا ہے، لیکن وہ صرف آپ نے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، آپ نے اپنے آنے والی نسلیں میں بھی منتقل کیا ہے۔ بوقت شہادت آپ نے اپنے شہزادے حضرت قاسم کو بلایا، 3 سال آپ کی عمر ہے، اور بلا کے ایک تعویذ باندھا بازو پہ، اور ساتھ یہ وصیت فرمائی کہ وہ وقت آئے گا میرے بھائی تیرے آقا حسین کو ضرورت ہوگی اسلام کو بچانے کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، نانا جان کے دین کو خون کی ضرورت ہوگی، اس وقت میں موجود نہیں ہوں گا لیکن تیری شکل میں موجود ہوں گا، اور میں یہ وصیت تمہیں کر رہا ہوں کہ اپنے آقا اپنے چچا حسین سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہ وہ دینی خدمت ہے۔ اور پھر وہ آپ کربلا میں دیکھیے نا کہ حضرت امام حسین جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے حضرت قاسم کو، لیکن وہ جیسے بھی اپنے بابا جان امام حسن مجتبیٰ کا وہ وعدہ یاد کروایا، پھر وہ چاروں نچار اجازت دی۔ جب لڑتے لڑتے آپ اس کیفیت میں پہنچے کہ بوقت شہادت ہے تو چچا نے گود میں سر رکھ کے پوچھا
भतीजे ज़रा बताओ ना माँ कैफ़ मा तरल मौत, मौत को कैसे देखते हो? तो आपने इरशाद फरमाया अहला मिनल असल, मैं शहद से ज़्यादा मीठा देखता हूँ। इससे बड़ी दीनी खिदमत और क्या हो सकती है कि अपने औलाद की इस अंदाज से तरबियत करना कि जब भी शजर इस्लाम को खून की ज़रूरत पेश आएगी, खून का एक कतरा भी अपने पास नहीं रखना है, वो भी अल्लाह के हजूर पेश कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, क्या पैगाम है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से, आपके अखलाक से, आपके किरदार से हमारी नौजवान नस्ल के लिए क्या मैसेज है? देखिए जी, उम्मत मुस्लिमा इस वक्त भी अहले बैत अतहार और ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हसन मुजतबा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनके एहसानात के पीछे आज भी दबी हुई है। अल्लाह अकबर। उम्मत जिन मशाहिर को अपना मुक्तदा मानती है उम्मत, और उनकी खिदमात के हाले से नहीं निकल सकती, उनमें हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी हैं, वो भी अहले बैत के शहज़ादे हैं। सुभान अल्लाह। एक उनमें नाम हज़रत हुज़ूर दातागंज बख्शरी हुजवेरी का है, वो भी हज़रत इमाम हसन पाक की औलाद से। क्या बात। ख़ित्ता बर्र सग़ीर पूरे का पूरा जिस हस्ती के कोटे का मुसलमान है, दुनिया उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ जानती है, वो भी हुजूर की आल के शहज़ादे हैं। क्या बात। और हमारी अक़ीदत व मोहब्बत हज़रत इमाम हसन मुजतबा से अख़स्सुल ख़ास होने की एक वजह कि हम हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत से जाने पहचाने जाते हैं, और आप 8 वास्तों से हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से हज़रत मौलाए कायनात के शहज़ादे हैं। और आपके शजरा नसब अली बिन उस्मान बिन अली बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन अली बिन ज़ैद बिन हसन मुसन्ना बिन इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह, ज़ैद मुसन्ना बिन इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रत पैगाम आप भी अता फरमा दें। जी देखें, बकाओ सालमियत अहले बैत अतहार की ग़ुलामी से मिलती है। बेशक। हमेशा दायमी उन्हीं लोगों का नाम है जिन्होंने अहले बैत अतहार के साथ अपने आप को वाबस्ता रखा। ठीक। आज उम्मत मुसलमान में जितने इंतशार व इफ्तराक है, ये तमाम का हाल यही है कि हम उसवा अहले बैत अतहार से जो है वो रोशनी लें और उसको मशाल राह समझें और उस पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। तसव्वुफ़ भी उसी का मुकम्मल है और मेहराब व मिंबर भी उसी का मुकम्मल है। क्या बात है। हज़रत आप भी कोई? जी, मैं हदीस मुबारक का सहारा लेके पैगाम देना चाहूँगा कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुब्बु आल मुहम्मद यौमन खैरुम मिन इबादत सनातिन व मम मात अलैहि दाखिल अल जन्ना। मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत में एक जो गुजारा दिन है ना जी, 1 साल की इबादत से बेहतर है, और जो इस अकीदे के साथ दुनिया से जाएगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। और आखिर में 2 मिसरे में अर्ज़ करना चाहूँगा, अज़ल से मेरे मुकद्दर में है विलाए हसन, रहेगी साया फगन ता अबद रिदाए हसन, वो ज़ात पाक है इब्ने अली व सिबत नबी, मेरी निगाह का सुरमा है खाके पाए हसन। अजब नहीं कि मुझे खुल्द में जगह मिल जाए बफैज़ सरवरे कोनो मकाम बराए हसन, अजब नहीं कि मुझे खुल्द में जगह मिल जाए बफैज़ सरवरे कोनो मकाम बराए हसन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब, जनाब सैयद मोहम्मद फ़हीम शहज़ाद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पीर इरफान इलाही कादरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। तारिक मसूद कादरी, आपका बेहद शुक्रिया। साहिवाल से आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुए, आपसे कलाम शामिल करते हैं और इन अशार के साथ आपसे इजाज़त तलब करनी है कि मोहब्बत का पैकर हसन इब्ने हैदर, सुभान अल्लाह, मोहब्बत का पैकर हसन इब्ने हैदर, अक़ीदत का महवर हसन इब्ने हैदर, झलकता था चेहरे से हर आन जिनके, झलकता था चेहरे से हर आन जिनके, जमाले पैगंबर हसन इब्ने हैदर। और खुशा पुरफितन दौर में भी हमेशा, खुशा पुरफितन दौर में भी हमेशा रहे अमन खूगर हसन इब्ने हैदर। कहें आपको सब खलीफाए पंजुम, इस उम्मत के रहबर हसन इब्ने हैदर। कोई जाहो मनसब कहाँ छोड़ता है कितने कदावर हसन इब्ने हैदर। ज़माने ने सीखी वफा इनके घर से, अता का समुंदर हसन इब्ने हैदर। क़यामत में नाना के हमराह होंगे, सरे हौज़े कौसर हसन इब्ने हैदर। खुदा उस पे बाबे करम खोलता है, कहे जो बराबर हसन इब्ने हैदर।
نظر جس کی پڑتی نکلتا زباں سے، شبیہ پیمبر حسن ابن حیدر، نگاہ کرم سرور خستہ جہاں پر، کریں بندہ پرور حسن ابن حیدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجازت دیجیے اللہ نے کے بان، بسم اللہ کلام عطا فرمائے۔ حسن مجھے تباہ ہے، حسن مجھے تباہ ہے، حسن مجھے تباہ ہے، حسن مجھے تباہ ہے، سخا ہی سخا ہے، عطا ہی عطا ہے، حسن مجھے تباہ ہے، جگر گوشائے سیدہ فاطمہ ہے، وہی جانشین علی مرتضیٰ ہے، وہی وارث خاتم الانبیاء ہے، حسن مجتبی ہے، حسن مجتبی ہے، ولادت کی تاریخ رمضان میں ہے، سراسر جو رحمت کے امکان میں ہے، یہ اس شان سے دیکھو کون آ رہا ہے، حسن مجتبی ہے، جو ہے سر سے پاؤں تلک نور والا، جو سب سے انوکھا، وہ سب سے نرالا، چراغ علی کی جو پہلی ضیاء ہے، حسن مجتبی ہے، حسن مجتبی ہے، حسن مجتبی ہے، جو ہے سر سے پاؤں تلک نور والا، جو سب سے انوکھا، وہ سب سے نرالا، چراغ علی کی جو پہلی ضیاء ہے، حسن مجتبی ہے، بڑا خوبصورت شعر، بشارت ہے جو سید الانبیاء کی، خلافت کو جس سے ملی تابنا کی، جو امن و اخوت کی زو بانٹتا ہے، حسن مجتبی ہے، حسن مجتبی ہے۔